اوکے، ویری گڈ، آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اچھا گرلس، یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ بہت ایک لحاظ سے تفصیلی ہسٹری ہے۔ اس میں یہ آپ کا پاکستان سٹڈیز کا ٹاپک ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان کی شکل کیسے بنی، یعنی پاکستان ایک دن میں تو نہیں بنا، اس کے پیچھے ہسٹری میں پیچھے بہت پہلے سے کیا کیا واقعات ہو رہے تھے جن کی وجہ سے آج پاکستان بنا۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، اور مغل بادشاہوں نے اپنے دور میں اپنی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے کیا غلطیاں کی تھیں۔ تو ان کی جو غلطیاں تھیں وہ بھی بعد میں جا کر ایک بہت بڑی سیاسی تقسیم کا باعث بنی۔ مسلمانوں نے اپنے ملک کو ہندوؤں سے الگ کر لیا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح مغلوں کا دور حکومت ختم ہوا، اور مغلوں کے جانے کے بعد انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر بنا کر ادھر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور ہندوستان میں جو کہ اتنا بڑا ملک تھا اس پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو انگریزوں کی حکومت قائم ہونے سے بھی مسلمانوں نے ایک پریشانی محسوس کی، اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنا الگ وطن بنانا چاہیے، کیونکہ انگریزوں کے اس ملک میں ہندوؤں کو تو جابز مل رہی ہیں لیکن مسلمانوں کا یہاں پر پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی وجہ تھی کہ انہوں نے الگ وطن کے لیے سوچا۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ اسی ملک میں ہم بھی سیٹلڈ ہو جائیں، ہمیں بھی جابز مل جائیں، ہماری زبان کو بھی وہ پہچانے، ہمارے کلچر کو بھی وہ پہچانے، لیکن انہوں نے ان کی کوئی بات جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دی، جس کی وجہ سے آخر کار انہوں نے الگ وطن کا سوچا۔ اب الگ وطن کا اتنے سارے لوگ کیسے سوچ سکتے تھے اور وطن کیسے بنا سکتے تھے اگر ان کے پاس لیڈرز نہ ہوتے؟ اب لیڈرز کو آئیڈیا آتا ہے، مصیبت سے نکلنے کا راستہ نظر آتا ہے، پھر اس راستے پر چلنے کے لیے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو یعنی عوام کو اپنا ڈیوٹیز دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو جب بڑے پیمانے پہ کوئی کام کرنا ہو تو ہم بڑے پیمانے پر جب کسی ایک ٹارگٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں تو اس کو موومنٹ کہتے ہیں یا تحریک کہتے ہیں، کہ وہ لوگ متحرک ہو گئے ہیں اپنے ایک ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں کے پاس ٹارگٹ آ گیا تھا اپنی زندگی کو پیسفل طریقے سے بحال کرنا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ترکی میں بھی انگریزوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، پھر دیگر جو اسلامی ملک تھے وہ بھی مشکلات کا شکار تھے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم یہاں مشکلات کا شکار نہیں ہوں گے ان کی طرح، اور ہم ایک الگ وطن بنائیں گے تاکہ وہ لوگ بھی مسلمان ہیں ہمارے پاس آ جائیں، کیونکہ یہ جو وطن پاکستان ہوگا یہ مسلمانوں کا وطن ہوگا۔ جہاں جہاں فلسطین میں، کشمیر میں، ترکی میں، جہاں جہاں ان کو دقت ہوگی ان کو چاہیے پاکستان میں آ جائیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی زمین ہوگی۔ تو یہ ان کا ویژن تھا جو اس وقت انہوں نے سوچا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہم جانتے ہیں تحریک پاکستان کے جو لیڈرز تھے، جیسے سر سید سے شروع ہوتا ہے۔ گو کہ سر سید نے پاکستان کا نام نہیں لیا، گو کہ سر سید نے الگ وطن کے لیے کچھ نہیں کہا، لیکن انہوں نے مسلمانوں میں تعلیم اور شعور پیدا کیا۔ اگر سر سید پیدا نہ ہوتے، اگر وہ مسلمانوں میں تعلیم اور شعور اور آگاہی پیدا نہ کرتے تو مسلمانوں کو الگ وطن بنانے کا آئیڈیا ہی نہ آتا۔ اور جو مسلمان اس آئیڈیا پر کام کرنے کے لیے نکلے تھے وہ علی گڑھ سے ہی پیدا ہو کے نکلے تھے، یعنی علی گڑھ اگر نہ ہوتا، وہاں پر وہ ادارہ نہ ہوتا، وہاں کے اسٹوڈنٹس نہ ہوتے، وہاں کے ٹیچرز نہ ہوتے تو پاکستان کبھی بھی نہ بنتا۔ اس لیے ہم اس کا کریڈٹ سر سید کو اور ان کی علی گڑھ تحریک کو بھی دیتے ہیں، اور ان کے سب دوستوں کو بھی۔ پھر ہمارا فاسٹ دور آ جاتا ہے جس میں سیاسی سٹرگل شروع ہوئی۔ اس میں قائد اعظم ہیں، پھر ہمارے دیگر لیڈر ہیں، اقبال ہیں جن کا کردار پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہے، لیکن پاکستان بننے کی جو ڈائریکٹ جدوجہد ہے اس میں آ کر پھر وہ اقبال جو ہیں ہماری تاریخ سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو لیکن انہوں نے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالا تھا پاکستان کے آئیڈیا کی تشکیل میں۔ انہوں نے سیاسی طور پر سیاست میں حصہ بھی لیا، میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے رہے، سیاستدانوں سے گفتگو بھی کرتے رہے، ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھاتے رہے، مسلمانوں کا کیا ویژن ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ملک کو کیسا ہونا چاہیے۔ فلاسفیکلی جو پاکستان کی تشکیل ہے، پاکستان کا جو آئیڈیا ہے، بیسیکلی پاکستان میں اخلاق کیا ہونا چاہیے، مذہب کیا ہونا چاہیے، سیاست کیسی ہونی چاہیے، یہ جو فلسفی ہے نا پاکستان کی، اس کی تشکیل اقبال نے کی ہے۔ اس لیے ہم اقبال کو بھی اپنے لیڈرز میں شمار کرتے ہیں، ان کو قومی شاعر کہتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔
ہمارا جو پاکستان ملک ہے یا جو انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہے، یہ بیسیکلی انگریزوں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کیونکہ اس وقت اتھارٹی میں وہ تھے اور انہوں نے اس کی تقسیم کی، گو کہ اس تقسیم سے دونوں ملکوں کو تھوڑا تھوڑا نقصان ہوا۔ یہ مناسب تقسیم نہیں تھی، اس میں نہ انہوں نے کوئی وسائل بہتر تقسیم کیے، نہ زمین اچھی تقسیم کی، نہ انہوں نے جو شہر ہیں وہ اچھے ڈسٹریبیوٹ کیے۔ پھر بہت سے جو شہر تھے، لیکن انڈیا میں ایک ریاست تھی حیدرآباد دکن، بہت امیر، بہت بڑی ریاست تھی۔ اس نے جنگ بھی لڑی انڈیا سے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم مسلمان اکثریت کی ریاست ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن انڈیا نے ان کو 1 سال کے بعد یعنی 48 میں اپنی فوج کے ذریعے سے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہ آزاد ریاست کے طور پہ کام کر رہی تھی، تو وہ پھر انڈیا کے ساتھ مل گئی۔ آج وہ حیدرآباد دکن انڈیا کے ساتھ ہے اور وہ اپنا آزادی کا 1 سال 47 سے 48 تک بہت مس کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن اس کی کوئی زمینی سرحد پاکستان کے ساتھ نہیں لگتی تھی۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا۔ کشمیر میں آپ دیکھتے ہیں ابھی تک فسادات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم جو ہے اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آج ہم اس میں سانس لے رہے ہیں، آج ہم اس میں خوش ہیں، تو یہ ہماری آزادی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو پاکستان ہمارا وطن ہے اور اس کے ساتھ اس لیے ہم پیار کرتے ہیں اور اس لیے اس طرح کی تحریریں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی ہسٹری کا پتہ ہو۔ جب وہ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں سے عجیب عجیب باتیں سنیں تو وہ ان کو جواب دینے کے قابل ہو سکیں۔ کہ پاکستان ہم نے جس خواب سے بنایا تھا، آج کیا اس کی تعبیر ہمیں مل گئی ہے؟ کیا ہم یہاں پر مسلمان اور غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہاں پر فرقہ بندی کے خلاف ہیں؟ کیا یہاں پر ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سارے مل جل کے رہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نام پر جانوروں اور پودوں کا تحفظ کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کرپشن ہے، جو دیگر برائیاں ہیں، چوریاں ہیں، دشمنیاں ہیں، کیا ہم اس سے بچتے ہیں؟ کیا ہمارا عدالتوں کا نظام منصفانہ ہے؟ کیا ہمارا سوشل نظام منصفانہ ہے؟ کیا ہم مسلمان ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک جیسی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک کمیونٹی ہیں؟ کیا ہم ایک قوم ہیں؟ یہ وہ سب باتیں ہیں جو آج آپ دنیا کو دیکھیں اور سوچیں۔ یہ مضمون کچھ پہلے لکھا گیا تھا، لیکن آج آپ سوچیں کہ ہم اپنے پاکستان کو کس شکل میں بنانا چاہتے تھے اور آج ہم نے اس کی کیا شکل بنا دی ہے۔ تو اگر ہم سوچیں گے تو اس کی فیوچر میں بہتر شکل نکلے گی۔ اب ہم اس کو فیوچر میں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا کوشچن ہے۔ اس پیپر کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہوگا۔ اس کا خلاصہ لکھنا بہت آسان ہے۔ پوری جو آپ کی پاکستان موومنٹ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لکھیں گے اور عالمگیر سے شروع کریں گے۔